السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے متعلق خبروں سے۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان کسی گریٹ گیم کا حصہ نہیں ہے اور ان کی حکومت برابری کے اصول پر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گی اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کر کے تجارتی، دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات میں بہتری لائے گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خد و خال ایک ایسے وقت میں بیان کیے ہیں جب پاکستان کو بڑھتے ہوئے قرضوں اور بجٹ خسارے سمیت کئی معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب 8 فروری کو ہونے والے متنازعہ انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی بے چینی بھی جاری ہے۔ پاکستان کی 19 رکنی وفاقی کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں وزراء سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں 3 نئے چہرے بھی شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ وزراء کے قلمدان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں ہماری جو نشستیں ہونی چاہیے تھیں وہ ہمیں نہیں ملی، اس لیے پرامن مظاہرے جاری رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ایف آئی اے نوٹسز اور ہراساں کیے جانے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آئی جی اسلام آباد پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک جرم کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے لیکن آپ ان ملزمان کا سراغ نہیں لگا سکے۔ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے اور پولیس کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے ایف آئی اے اور پولیس سے تفصیلی رپورٹس طلب کر لی اور سماعت 25 مارچ تک ملتوی کر دی۔ صحافی اسد علی طور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ہتک آمیز پوسٹ کرنے کے الزام میں 4 ہفتوں سے قید ہیں۔ خلیجی ممالک، امریکہ اور یورپ سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اتوار کو رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد کئی ممالک میں روایتی جوش و خروش کے ساتھ سجاوٹ کا اہتمام کیا گیا اور پہلی نماز تراویح بھی ادا کی گئی۔ بھارت اور 4 ملکی یورپی گروپ یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن ایفٹا کے درمیان اتوار کو آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت 15 برس کے دوران بھارت میں $100 ارب کی سرمایہ کی جائے گی۔ اس معاہدے کے لیے گزشتہ 16 برس سے مذاکرات چل رہے تھے اور اب اسے حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس کے نافذ العمل ہونے کے بعد بھارت کی جانب سے ان ملکوں کے لیے متعدد صنعتی مصنوعات پر محصول ختم کر دیا جائے گا۔ بھارت کے وزیر تجارت گوئل نے معاہدے کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معاہدے کو فریقین کی معاشی ترقی کے سلسلے میں نیا موڑ قرار دیا۔ ماہرین کی جانب سے اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت کے اقدامات سے اسرائیل کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو
اگرچہ اسرائیل کے دفاع اور حماس کے تعاقب کا حق حاصل ہے، لیکن انہیں معصوم جانوں کو ہونے والے نقصان کی جانب توجہ دینی ہوگی اور اپنے اقدامات کے نتائج کو دیکھنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے ایک آن لائن امریکی اخبار پولیٹیکو کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر جو بائیڈن کے تبصرے کو مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ہلاکتوں کی تعداد پر انہیں اختلاف ہے۔ ان کے مطابق ان اعداد و شمار میں کم از کم 13,000 دہشت گرد جنگجو اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ فلسطینیوں نے مقدس مہینے رمضان کا آغاز کر دیا ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے پیر کو غزہ کی پٹی پر تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ رمضان سے قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان نئی جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے ہفتوں سے جاری مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوجوں کے تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ مذاکرات میں مصر، امریکہ اور قطر شامل تھے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس کی کارروائیوں میں خان یونس اور جنوبی غزہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ وسطی غزہ میں فضائی حملے اور زمینی حملے شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں وزارت صحت نے پیر کو بتایا کہ گزشتہ روز کے دوران اسرائیل کی جارحیت میں 67 افراد مارے گئے ہیں۔ اسپین کے امدادی گروپ اوپن آرم سے تعلق رکھنے والے جہاز سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ قریبی قبرص سے غزہ کے لیے امداد لے کر جلد سے جلد روانہ ہوگا، لیکن پیر کی صبح تک ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ یہ جہاز 200 ٹن خوراک لے کر جا رہا ہے، جو غزہ کی سمندری گزرگاہ کا تجربہ کرنے والا پہلا جہاز ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے اتوار کو اسرائیل کی بحریہ کے ساتھ غزہ کی پٹی کا سفر کیا تاکہ انکلیو تک سمندری راہداری پر کیے جانے والے کام کا جائزہ لے سکیں۔ سمندری راہداری کو امریکہ، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے ساتھ یورپی یونین کی حمایت حاصل ہے۔ حماس کے سرکردہ رہنما اسماعیل ہانیہ نے رمضان سے قبل جنگ بندی تک پہنچنے میں ناکامی کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران واضح گارنٹی دینے کا عہد نہیں کر رہا جس کی بین الاقوامی حکومتوں کو امید تھی۔ اسماعیل ہانیہ نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی واپس جائیں اور پھر وہ ہمارے لوگوں اور ہمارے انکلیو کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ خبریں محض افواہیں ہیں کہ ہم نے رمضان میں مسجد اقصی جیسے مقدس مقامات میں عبادت گزاروں کو آنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حکومتی ترجمان راکیلا کرامسن نے کہا کہ ہم اسرائیل کے تمام مقامات پر تمام مذاہب کے لیے مذہبی آزادی کا بھرپور تحفظ کریں گے، خاص طور پر ٹیمپل ماؤنٹ اور مسجد الاقصی میں یہ تحفظ کیا جائے گا۔ ترجمان نے اس ہفتے کے شروع میں وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان کو دہراتے ہوئے کہا کہ نمازیوں کی اتنی ہی تعداد کو مسجد میں آنے کی اجازت ہوگی جتنی گزشتہ برسوں میں تھی۔ یمن میں القاعدہ کی شاخ کا رہنما خالد البطرفی کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ عسکریت پسند گروپ نے تفصیلات بتائے بغیر اتوار کو دیر گئے یہ اعلان کیا۔ خالد البطرفی نے طویل عرصے سے جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کی قیادت کی تھی۔ امریکی حکومت نے البطرفی کی گرفتاری پر $5 ملین کا انعام رکھا تھا۔ عسکریت پسندوں نے موت کی وجہ کے بارے میں کوئی تفصیلات پیش نہیں کی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ البطرفی کی عمر 40 برس کے قریب تھی۔ کریملن نے سی این این کی اس رپورٹ پر پیر کو تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سی این این نے ہفتے کے روز رپورٹ دی تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو خاص طور پر تشویش ہے کہ روس یوکرین میں جنگی حربے یا میدان جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔
CNN نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ اطلاع ملی ہے کہ روسی حکام کے درمیان سن 2022 میں جوہری حملے کے بارے میں واضح طور پر بات چیت ہوئی تھی۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اس قسم کی قیاس آرائیاں مختلف اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر تبصرہ کیا جائے۔ انڈونیشیا کے مغربی سماٹرا صوبے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 6 لاپتہ ہیں۔ کئی روز سے جاری موسلا دھار بارش کے بعد گھروں اور دکانوں کو سیلاب سے نقصان پہنچا ہے اور ایک کچی سڑک کے کچھ حصے ملحقہ ندی میں گر گئے ہیں جبکہ دیگر سڑکیں گرے ہوئے درختوں سے بند ہو گئی ہیں۔ ایجنسی نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ خطے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم از کم 39,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہیٹی کے دارالحکومت میں مسلح گروہوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے امریکہ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں کے سفارتکاروں نے اپنے عملے کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے اتوار کے اوائل میں کہا کہ اس نے پورٹ او پرنس میں امریکی سفارت خانے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوج کو تعینات کیا ہے۔ فوجی نے مزید کہا کہ اس نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے نہ صرف اپنے حملے کے محفوظ انخلا بلکہ سفارت خانے کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آج جمیکا جا رہے ہیں۔ وہ کیریبین رہنماؤں سے ملاقات کریں گے جس کا مقصد ہیٹی میں سیاسی تشدد کے حل اور وہاں کے لوگوں کو انسانی امداد کی فوری فراہمی کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ایٹم بم کے موجد رابرٹ اوپن ہائمر کی زندگی پر بننے والی کرسٹوفر نولن کی فلم اوپن ہائمر نے 96ویں ایکڈمی ایوارڈز میں بہترین اداکار، بہترین ہدایت کار، بہترین فلم سمیت 7 ایوارڈز اپنے نام کیے ہیں۔ اتوار کو لاس اینجلیس میں ہونے والی تقریب میں 23 ایوارڈز میں سے اوپن ہائمر نے 7، پور تھنگس نے 4 اور دی زون آف انٹرسٹ نے 2 ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ گزشتہ سال کی کامیاب فلموں میں شامل فلم باربی کو صرف 1 ایوارڈ ملا ہے۔ ایکڈمی ایوارڈز ہالی ووڈ اسٹارز نے سینے پر پن لگا کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ غزہ جنگ کی گونج دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ میلے آسکرز میں بھی سنائی دی گئی۔ تھیٹر سے باہر موجود افراد غزہ جنگ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے جس کی وجہ سے تقریب کی لائیو کوریج 5 منٹ کی تاخیر کا شکار ہوئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔